محترم، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم برائی کو پھیلانے کی جو محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں کسی اور چیز کی نہیں رکھتے۔ ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنے میں اور برائی کو پروموٹ کرنے میں، برائی کو بڑھانے میں رات دن لگا ہوا ہے۔ اور برائی کو پھیلانے والا بندہ جو ہے، اس کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کی ایک صورت ہمیں نظر آتی ہے مسجد میں، جو ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ در حقیقت دراصل وہ جو ہے بات غلط ہوتی ہے، ہمارا طریقہ غلط ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بات درست کر رہے ہیں۔ اب دنیا میں دو طرح کی تعلیمات دی جاتی ہے، ایک دینی تعلیم اور ایک دنیاوی تعلیم۔ دنیاوی تعلیم ہمیں ملتی ہے سکولوں سے اور دینی تعلیم ہمیں ملتی ہے مدارس سے۔ اب یہ دو تعلیمات جو ہیں ضروری ہیں، لیکن ان کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ سکول کی تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، کوئی ڈگری لے کر آتا ہے، تو کسی لیول پہ، کسی مقام پہ، کسی مرتبہ پر پہنچتا ہے بچہ، جب سکول کی تعلیم حاصل کر کے آئے تو اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں کہ یار اگر ہم نے اس کو اونچی آواز میں بات کی، ہم نے غصہ کیا یا ہم نے اس کو ٹوکا، اس کو بولا کہ بیٹا یہ کام نہیں یہ کام کر، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں گھر سے نکال دے۔ ماں باپ بچے سے ڈرتے ہیں اگر بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے آئے کہ کہیں یہ ہمیں گھر سے نہ نکال دے۔ اور اسی کے برعکس آپ دیکھیں کہ جب بچہ دینی تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، مدرسے کا طالب علم ہوتا ہے، مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، تو پھر بچہ ڈرتا ہے، بچہ اپنے والدین سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دی، اگر میں نے ان کو اونچی آواز میں بات کی یا میں نے ان کا دل دکھایا، تو ہو سکتا ہے میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو مطلب دنیاوی تعلیم میں ماں باپ بچے سے ڈرتے ہیں کہ یہ ہمیں گھر سے نکال دے گا، اور دینی تعلیم میں بچہ ماں باپ سے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور یہ دینی تعلیم ہے جس نے والدین کا ادب و احترام بتایا، یہی دین ہے جس نے بتایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کی رضا رب کی رضا ہے۔ تو یہ دینی تعلیم نے ہمیں سب کچھ دیا، تو بدلے میں ہم نے دین کے خدام کو، دین کے خادمین کو یا دین کو ہم نے کیا دیا؟ سب سے بڑی سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا، اور ہم نے بدلے میں دین کو یا جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو کیا دیا؟ جو تعلیم ماں باپ کے ادب و احترام کا ہمیں درس دیتی ہے، اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اور جس تعلیم میں جس جگہ پر ماں باپ کے ادب و احترام کی یا معاشرے میں چلنے پھرنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں، اس کو ہم نے اتنا ویلیو دی کہ آج رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ ایک وقت تھا کہ حکمران جو ہوتے تھے نا، وہ قاضی ہوا کرتے تھے، وہ مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے حکمران ہوتے تھے، وہ ہمیں نمازیں پڑھانے والے حکمران ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں خلفاء، بعد میں جیسے بالترتیب خلافت چلتی رہی، جتنا بھی حکمران تھے وہ سارے مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے تھے۔ تو سب سے پہلی غلطی یہاں سے ہوئی کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ مصلی رسول کے وارث نہیں ہیں،
اور پھر لبرل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے، دینی بندے کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ تو حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی چیز کوئی جانتا تھا؟ خلفائے راشدین سے بڑھ کر کوئی بندہ کوئی چیز جانتا تھا یا کوئی جانتا ہے؟ جب مصلی رسول پر کھڑے ہونے والا بندہ حاکم وقت ہوا کرتا تھا تو حالات یہ تھے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ میری رعایا میں جو ایک مزدور کی تنخواہ ہے، میری رعایا میں ایک مزدور کی جو تنخواہ ہے، جو دہاڑی دار بندہ ہے، کاروباری نہیں، دہاڑی دار بندہ، مزدور بندہ جو ہے، اس کی جو تنخواہ ایک دن کی ہے، جو اجرت ہے، اتنا اجرت میری لگائی جائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر میرا اس میں گزارا ہو جائے تو پھر اس کی اجرت ٹھیک ہے، اگر میرا اس اجرت میں گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کی اجرت کو بڑھایا جائے۔ یہ تھے دین کے خادم، اور یہ تھے دین کے ہیرو، اور یہ تھے خدمت خلق کرنے والے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے گئے مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آج حضرت جی آپ دیکھیں حالات کیا ہے۔ آج ہم نے رٹ لگا لی نا کہ جی دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے، پھر حشر اور تماشا ہمارے سامنے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں ایک ایک آٹے کے تھیلے کے لیے حضرت کتنا ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں۔ آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے مسلمان مر رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اسی ملک میں بھی رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، اس ملک کی حالت یہ دیکھیں کہ غریب جو ہے اس کو آٹا بھی میسر نہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں ان کا پروٹوکول دیکھیں تو آپ حضرت جی ایسے پتہ چلتا ہے کسی ملک کا کوئی بادشاہ یہاں سے گزر رہا ہے، اور وہ بھی حاکم تھے جن کا یہ فرمانا تھا کہ اگر دریائے فرات کے پل پر بکری کے بچے کا پیر پھنس کے ٹوٹ جائے تو قیامت والے دن عمر بن خطاب سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اور یہاں پر کیا ہے، ایک آٹے کے تھیلے کے لیے بندے مر رہے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کی عزت اچھالی جا رہی ہے، اور لبرل بنے ہم، اور ہم کہیں کہ جی دین کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پھر یہ حشر ہوگا جب مصلی رسول پر کھڑا ہونے والا بندہ حاکم وقت ہوا کرتا تھا، پھر فیصلے بھی انصاف کے اوپر ہوا کرتے تھے۔ آج حشر ہمارے سامنے ہے، آج ملک کا کیا حشر ہو چکا ہے۔ ابھی بھی ہم کہیں کہ حضرت جی ہم لبرل قسم کے لوگ ہیں، ابھی بھی ہم کہیں کہ حضرت جی دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے، پھر ہمیں اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ یار ہم نے کیا کر دیا۔